لم سلب الوجود المطلق وبالامتناع ضرورة مطلقة أو ناشئة عن الغير فهما ليس من الأمور العامة إلا أن يجعل الأحوال الممكنة الثبوت للموجود من الأمور العامة كما أن الأحوال الثابتة له بالفعل منها وإن كان المراد بالعدم مطلق العدم أي سلب مطلق الوجود وبالامتناع ضرورة مطلقة أو ناشئة عن الغير فهما من الأمور العامة إلا أن يقال المتبادل مما لا يختص بقسم أن يختص بالمقسم لكن يخرج حينئذ الإمكان إلا أن يثبت أن كل ممكن موجود ولو في الأذهان العالية. یہ تو دوسری قسم امور عامہ کی میر سید شریف نے آپ کو بتا دی کہ دوسری قسم یہ ہے کہ او یشمل الاثنین منہا کالامکان الخاص والحدوث والوجوب بالغیر والکثرت والمعلولیت. یہ دوسری قسم کہ موجود کے تین قسموں میں سے دو میں پائے تو اس کی یہ مثالیں دے دی. تو یہ بتا دی کہ دیکھو یہ جو امور عامہ ہیں یہ دو میں پائی جاتی ہیں. دو کا مطلب کیا؟ جوہر اور عرض. اچھا جب یہ ہوا کہ امکان خاص امور عامہ میں سے دو میں پایا جاتا ہے، حدوث امور عامہ میں سے دو میں پایا جاتا ہے. تو میں گئی یہ وجوب بالغیر، کثرت، معلولیت، یہ سب امور عامہ میں سے. اور وجود مطلق کو بھی امور عامہ میں سے شمار کیا تھا پہلی قسم میں، یاد ہے؟ تینوں میں جو پایا جاتا پہلی قسم. اچھا تو وجود بھی امور عامہ میں سے ہو گیا، امکان عام بھی امور عامہ میں سے، امکان خاص بھی امور عامہ میں سے، دو میں پایا جاتا ہے. تو اب وجود کی ضد کیا ہے؟ عدم. امکان کی ضد کیا ہے؟ امتناع. ان دونوں کا کیا کریں گے؟ وجود کی ضد کیا چیز ہے؟ عدم. امکان کی ضد کیا چیز ہے؟ تو یہ عدم اور امتناع جو ہے اس سے تو پتہ لگ گیا کہ یہ عدم اور امتناع یہ امور عامہ میں سے نہیں ہے، کیونکہ ان کے ازداد امور عامہ میں شمار ہو گئے. تو جب ان کے ازداد امور عامہ میں شمار ہو گئے تو پتہ لگ گیا کہ یہ چیزیں امور عامہ میں سے نہیں. اسی لیے میر سید شریف نے فرمایا تھا کہ فعلی ھذا لا يكون العدم والامتناع والوجوب الذاتی والقدم من الامور العامة. یہ چیزیں امور عامہ میں سے نہیں. آئی سمجھ میں؟ اچھا تو پھر اس کے اوپر تفریق کیا بٹھائی کہ میاں جب امور عامہ کی اعتراف تھا کہ جب امور عامہ میں سے نہیں ہے تو ان کی پھر بحث کیوں ہوتی ہے؟ یہاں پر امور عامہ کے باب میں ان کی بحث کیوں ہوتی ہے؟
تو اس کا جواب دیا میر سید شریف نے رحمہ اللہ تعالی کہ ان کی بات جو ہے وہ استطرادی ہے، طبعاً و بالعرض ہے، مقصود بالذات نہیں ہے۔ یہ جواب دیا تھا نا۔ اچھا، اب اس جواب کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے۔ جب میر سید شریف نے یہ جواب دیا کہ بھئی ان کی بات یہاں پر استطرادی ہے، مقصود بالذات نہیں ہے، یہ امور عامہ میں سے ہے نہیں، اعتراض یہ ہو رہا تھا کہ آپ نے تو ان کی بات کو امور عامہ کے باب میں کیا قرار دیا؟ استطرادی۔ حالانکہ جلال الدین دوانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کی بحث کو قصداً و بالذات، مقصود بالذات قرار دیا، طبعی بات نہیں قرار دیا۔ تو یہ تو پھر مطلب یہ ہوا کہ آپ کے کلام اور جلال الدین دوانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں گویا کہ تضاد۔ یہ ایک سوال یہاں پر ہوا تھا میر سید کے اس کلام کے اوپر کہ وہ یکون البحث عنہا ہا ہنا علی سبیل التبعیت، یہ جو کلام تھا اس پر اعتراض تھا کہ تم طبعی باس قرار دیتے ہو۔ جلال الدین دوانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قصدی باس قرار دیا، یہ مقصودی باس ہے، عدم کی باس، امتناع کی باس۔ تو یہ تو پھر آپ کے اور دوانی صاحب کے درمیان میں دونوں کلامین میں تضاد آ گیا۔ اس سوال کے لیے، اس سوال کے جواب کے لیے گویا کہ میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ حاشیہ لکھا، فرماتے ہیں یار دوانی صاحب کی بات بھی ٹھیک ہے اور میر سید کی بات بھی، معترض جو ہے وہ دونوں کے مطلب کو نہیں سمجھا، اس لیے اس نے اعتراض کر دیا۔ اصل میں عدم اور امتناع کے دو معنی ہیں۔ عدم کا ایک معنی ہے العدم المطلق، یعنی الشیء المطلق، تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ الشیء المطلق کے وجود میں تو اختلاف ہے کہ اس کا وجود جمیع افراد کے وجود سے ہوتا ہے یا ایک فرد کے وجود سے بھی ہو جاتا ہے۔ بعض نے کہا ایک فرد کے وجود سے موجود ہوا الشیء المطلق، اور بعض نے فرمایا نا جمیع افراد کے وجود سے اس کا وجود ہوگا۔ اس میں تو اختلاف ہے، لیکن انتفاع میں تو اتفاق سب کا کہ الشیء المطلق کا عدم کیسے ہوا؟ بعدم جمیع الافراد، بعدم کہ اس کا کوئی فرد باقی نہ رہے، تو الشیء المطلق جو ہے وہ معدوم ہو۔ تو یہاں عدم جو ہے اگر اس سے مراد لیا جائے العدم المطلق، تو العدم المطلق کب متحقق ہوگا؟ جب اس کے جمیع افراد منتفی ہو جائے، جمیع کوئی فرد بھی۔ تو میاں جب عدم سے مراد لیا جائے العدم المطلق ہو، مطلب کہ
تو اب جب العدم المطلق کے معنی پھر کیا ہوں گے؟ یعنی الشیء المطلق کا عدم، الشیء المطلق کا کیسا عدم کہ شیء مطلق کا کوئی فرد باقی نہ رہے، شیء مطلق کا کوئی فرد باقی نہ رہے، اس کو کہیں گے کیا؟ العدم المطلق۔ تو اب یہ بتاؤ کہ جب کوئی فرد باقی نہ رہا تو وجود کے ساتھ یہ جمع ہو سکتا؟ یہ تو سارے افراد کو بیڑا غرق کر دیتا۔ تو جب وجود کے ساتھ جمع ہی نہیں ہو سکتا تو یہ امور عامہ میں سے ہو گئے۔ امور عامہ تو موجود کے 2 یا 3 افراد میں پائے جاتے ہیں، وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ العدم المطلق ہے، یہ تو سلب الوجود المطلق ہے، سلب الوجود المطلق، یعنی مطلب یہ کہ وجود مطلق کے جمعی افراد کا سلب ہوتا ہے۔ تو یہ اب وجود کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے؟ تو جب وجود کے ساتھ جمع ہی نہیں ہو سکتا تو 1-2 افراد میں یا 3 افراد میں پایا کیسے جائے گا؟ تو امور عامہ میں سے کیسے ہو جائے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اسی طرح امتناع سے مراد اگر اس عدم کی ضرورت ہو، امتناع مانے کہ اس کا سلب ضروری ہو، اس کا عدم ضروری ہو، تو امتناع سے اگر مراد ضرورت ھذا السلب ہو، یہ سلب کون سا سلب؟ ہاں، وجود الوجود المطلق کا سلب ضروری ہو، تو الوجود المطلق کا سلب نفس سلب جو ہے وہ وجود سے جمع نہیں ہوتا، تو اس کی ضرورت وجود کے ساتھ جمع ہو جائے گی۔ جب وہ سلب واجب بھی ہو جائے، وہ ضروری بھی ہو جائے، سمجھائیے۔ تو امتناع سے اگر مراد و ضرورت ھذا السلب، تو امتناع بایمانہ بھی امور عامہ میں سے نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ تو عدم سے اگر یہ معنی مراد ہو کہ عدم کا معنی کیا؟ العدم المطلق۔ العدم المطلق کیا چیز ہوتی ہے؟ ہاں، سلب الوجود المطلق۔ تو سلب الوجود المطلق جو ہے اس کا تحقق ہوگا بے انتفاع وجود کے جمعی افراد منتفی ہو گئے، پھر اس کی ضرورت کہ یہ ضروری بھی ہے یہ سلب، تو یہ دونوں ملا کے ہاں اس کی ضرورت یہ وجود کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ تو یہ عدم بایمانہ اور امتناع بایمانہ یہ امور عامہ میں سے نہیں، امور عامہ میں سے۔ اور اگر عدم سے مراد لیا جائے، عدم سے مراد لیا جائے مطلق العدم، العدم المطلق نہیں، مطلق العدم یعنی مطلق الشیء۔ تو مطلق الشیء کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کا تحقق بھی ایک فرد سے ہوتا ہے، اس کا انتفاع بھی ایک فرد سے۔ ایک فرد منتفی ہو جائے نا، ہاں تو بس اس کا انتفاع ہو گیا۔ تو عدم سے اگر مراد ہو مطلق العدم، مطلق العدم کا کیا مطلب؟ یعنی سلب مطلق الوجود، سلب مطلق الوجود، جو مطلق الوجود ہے نا اس کا سلب۔ تو مطلق الوجود کا سلب کیسے ہوگا؟
ایک فرد کے انتفاع سے ہو جائے گا۔ اب بتاؤ مطلق الوجود کا ایک فرد منتفی ہو گیا، جمعی افراد تو منتفی نہیں ہے، ہاں، تو باقی افراد ممکن ہے نا وجود کے ساتھ جمع ہو جائے۔ جب باقی افراد منتفی نہیں ہے تو اس کے معنی ہے کہ باقی افراد موجود ہیں نا، تو وجود کے ساتھ جمع ہو گیا نا یہ، جو جب جمع ہو گیا تو ممکن ہے 2 میں پایا جائے، 3 میں پایا جائے۔ تو عدم بایمانہ کس معنی؟ سلب مطلق الوجود، اس اعتبار سے یہ امور عامہ میں سے ہے۔ اچھا، اور اس سلب کا امتناع یعنی اس سلب کی ضرورت، وجوب، یہ امتناع چاہے بالذات ہو چاہے بالغیر ہو، یہ بھی اس کا تحقق کیسے ہوگا؟ تو ایک فرد منتفی ہو گیا، سمجھ آئیے؟ تو باقی افراد وہ تو موجود ہے، تو وجود کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ تو عدم بایمانہ کس معنی میں؟ مطلق العدم، اور اس کا امتناع، یہ دونوں اس معنی میں اگر لوگے تو یہ امور عامہ میں سے ہے۔ سمجھے ہو بات کو؟ اچھا، بات اب میر سعید شریف نے کیا فرمایا کہ بھئی یہ عدم اور امتناع اور یہ چیزیں جو ہیں یہ لیست من الامور العامہ۔ تو میر سید کا کلام بھی ٹھیک ہے، کیونکہ میر سید نے عدم اور امتناع سے کیا لیا؟ العدم المطلق، اور اس کا امتناع، تو یہ امور عامہ میں سے نہیں ہے نا، تو کلام اس کا ٹھیک ہے۔ تو جب امور عامہ میں سے نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی بات اگر امور عامہ کے باب میں کرو گے تو استطراداً کرو گے، تبعاً کرو گے، تو بات طبیعی ہے۔ اور دوانی صاحب کی بات بھی صحیح ہے، کیوں؟ دوانی صاحب جو کہتے ہیں کہ بھی باس قصدی ہے، عدم اور امتناع وغیرہ کی بات یہاں پر قصدی ہے، ان کی بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ عدم اور امتناع سے کیا لیتے ہیں؟ مطلق العدم، یعنی سلب مطلق الوجود، اور امتناع سے کیا مراد لیتے ہیں؟ اس کی ضرورت، اس عدم کی ضرورت۔ تو یہ امور عامہ میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب امور عامہ میں سے ہے تو بات قصدی ہو گئی۔ تو دوانی صاحب وہ معنی مراد لیتے اس لیے وہ کہتے ہیں بات قصدی ہے، میر سید شریف یہ معنی لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بات طبعی ہے۔ تو دونوں کے درمیان میں محاکمہ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ہاں، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، لیکن معترض نے جو اعتراض کر دیا وہ ان دونوں کے معنی کو نہیں سمجھا، مفہوم کو نہیں سمجھا، اس لیے اس نے تضاد بنا دیا، حالانکہ کوئی تضاد نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ترجمہ کرو۔ فعلى هذا الى آخره، فرماتے ہیں دیکھو یہاں ان کان المراد بالعدم العدم المطلق، مراد سے اگر عدم کیا لیا جائے، عدم سے کیا لیا جائے؟ العدم المطلق۔ العدم المطلق کا کیا معنی؟ سلب الوجود المطلق، الوجود المطلق کا سلب۔ اچھا، وہ بالامتناع، اور امتناع سے کیا مراد لیا جائے؟ ضرورتہ، ضرورتاً مطلقتاً، اسی سلب کی ضرورت مطلقہ ہو یا ناشیۃً عن الغیر ہو، یعنی ضرورت ذاتیہ ہو یا ضرورت یعنی وجوب بالغیر ہو یا وجوب بالذات ہو، امتناع بالغیر یا امتناع بالذات۔ تو کہتے ہیں میاں اگر یہ العدم المطلق مراد ہے اور امتناع سے مراد اس عدم کی ضرورت،
تو پھر فہما لیسا من الامور العامہ، یہ عدم اور امتناع امور عامہ میں سے نہیں۔ اچھا، ایک تعویل کرتے ہیں کہ ایک دور سا معنی ہے، اگر وہ لیا جائے تو پھر یہ بھی امور عامہ میں سے ہو جائیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ دیکھو امور عامہ تو ان صفات کو کہتے ہیں جو ما لا یختص بقسم من اقسام الموجود ہے، لیکن ما لا یختص سے کیا مطلب ہے کہ وہ احوال ثابتہ بالفعل، وہ صفات ثابتہ، تو وہ امور عامہ میں سے تعریف تو یہی ہے۔ لیکن اگر اس میں تعمیم کر دی جائے اور یہ کہا جائے کہ یار ایسا نہیں ہے، امور عامہ جو ہے وہ عام ہے، وہ احوال، وہ صفات جو ممکنۃ الثبوت للموجود ہو، جن کا ثبوت موجود کے لیے ممکن ہو، بالفعل ہو یا نہ ہو، بالفعل ہو یا نہ ہو، موجود کے لیے جن صفات کا ثبوت کیا ہے، ممکن ہے، تو بس وہ امور عامہ میں سے۔ تو اگر یہ تعمیم تم نے کر دی امور عامہ میں، تو پھر یہ عدم اور یہ امتناع بھی امور عامہ میں سے ہو جائیں گے۔ کیوں کہ اس عدم کا ثبوت جو ہے یا اسی طرح اس امتناع کا یہ ممکن تو ہے کہ موجود کے لیے ثابت ہو جائے، ممتنع تو نہیں ہے، ممکن الثبوت تو ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جب ممکن الثبوت ہے تو اگر احوال ممکن ہے تو ثبوت کو امور عامہ آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر یہ آ جائے گا۔ لیکن ابھی تک یہ اصطلاح بنی نہیں ہے۔ امور عامہ کی اصطلاح کیا ہے کہ جو بالفعل موجود کے تینوں قسموں میں یا دو قسموں میں پائے جائے، بالفعل، اس کو امور عامہ کہتے ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ یہ الا سے اس لیے اس کو کلمہ تضعیف سے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ اگر اصطلاح بنائی جائے امور عامہ میں تو پھر یہ عدم اور یہ امتناع تو شامل ہو جائیں گے، لیکن ابھی تک یہ اصطلاح بنی نہیں ہے۔ مرزا دہلوی فرماتے ہیں لہذا جو بنا بنایا اصطلاح ہے نا، وہ تو یہی ہے بھائی کہ جو بالفعل ثابت ہو، تو بالفعل تو یہ ثابت نہیں، بالفعل تو یہ موجود کے اقسام کے لیے ثابت ہے، یہ عدم العدم المطلق یا اس کا امتناع نہیں، یہ بالفعل ثابت نہیں ہے، تو یہ امور عامہ میں سے نہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں الا ان یجعل الاحوال الممکنۃ الثبوت للموجود من الامور العامہ۔ ہاں، اگر یہ اصطلاح بنا دی جائے کہ جو احوال ممکنۃ الثبوت ہے موجود کے لیے تو وہ امور عامہ میں سے ہوں گے، اگر یہ اصطلاح بنائی جائے تو پھر یہ بھی امور عامہ میں سے ہو جائے۔ سمجھ آئیے؟ کما ان الاحوال الثابتۃ له بالفعل منها، جیسے جو احوال ثابتہ بالفعل ہیں وہ امور عامہ میں سے ہیں، وہ تو ہے نا، تو لہذا ان کی طرح اگر ممکن ہے تو ثبوت کو بھی امور عامہ کا لفظ شامل کر دیا جائے تو پھر یہ بھی ہو جائے گا، لیکن ایسا ہے تو نہیں، ابھی تک یہ اصطلاح بنی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یہ تو ایک معنی ہو گیا عدم کا۔ دوسرا معنی کرتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْعَدَمِ مُطْلَقَ الْعَدَمِ، اگر عدم سے کیا مراد ہو؟ دوسرا معنی مطلق العدم، یعنی مطلق الشیء۔ مطلق العدم کیا چیز ہوتی ہے میاں؟ کہتے ہیں اے سلب مطلق الوجود، مطلق الوجود کا سلب،
پہلے میں کیا تھا؟ الوجود المطلق کا سلب. اس میں کیا ہے؟ مطلق الوجود کا سلب. تو یہ تو اس کا تحقق تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ مطلق الشے کا تحقق بھی ایک فرد کے تحقق سے انتفاع بھی. اچھا، وبالامتناع ضرورتہ، اور امتناع سے کیا مراد لے لیں؟ اس عدم کی ضرورت. کون سا عدم؟ ہاں، مطلق الوجود کا جو سلب ہے اس کی ضرورت. کوئی امتناع کہیں آپ. اب وہ جو امتناع مطلق ہو یا ناشیۃً عن الغیر ہو، یعنی امتناع ذاتی ہو یا عن الغیر ہو، تو کہتے ہیں میاں اگر یہ معنی لیا جائے نا عدم اور امتناع کا تو فَهُمَا مِنَ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ، تو پھر یہ عدم اور امتناع امور عامہ میں سے ہیں. امور عامہ میں سے ہاں. اگر ضرور ان کو نکالنا چاہتے ہو تو پھر اصطلاح کو تبدیل کرنا پڑے گا. ہمیں یہ الا ان يقال المتبادر مما لا يختص بقسم ان يختص بالمقسم. یہ جو تعریف کی ہے نا امور عامہ کی، کیا کہ ما لا يختص بقسم من اقسام الموجود، یوں کہا جائے کہ یا اچھا موجود کے ایک قسم کے ساتھ خاص نہ ہو. امور عامہ کی یہ تعریف ہے نا، موجود کے ایک قسم کے ساتھ خاص ہو. کیا مطلب؟ مقسم کے ساتھ خاص ہو. موجود کے ایک قسم کے ساتھ خاص نہ ہو. کیا مطلب؟ مقسم کے ساتھ خاص ہو. اگر یہ اصطلاح بنا لیا جائے کہ امور عامہ اس کو کہیں گے کہ ایک قسم سے تو خاص نہیں ہے لیکن مقسم کے ساتھ خاص ہے. اگر یہ بنا لیا جائے تو میاں پھر بات بن جائے گی یہ بھی امور عامہ میں سے نہیں ہوں گے. یہ عدم اور امتناع بھی، کیونکہ یہ موجود کے ساتھ خاص ہے. یہ تو معدوم میں بھی پائے جاتے ہیں. عدم بمعنی مطلق العدم، تو مطلق العدم کا تو ایک فرد موجود ہوگا، دوسرا فرد معدوم ہے. تو الممکن المعدوم کیا چیز ہے؟ کون سا عدم ہے؟ جو ممکنات میں سے ہے چیز لیکن معدوم ہے. ان میں مطلق العدم پائے گئے کہ نہیں پائے گئے؟ ایک فرد تو عدم کا پائے گئے نا بھائی. تو یہ مقسم کے ساتھ خاص ہے، یہ موجود کے ساتھ خاص. موجود مقسم ہے نا امور عامہ کا، تو یہ موجود کے ساتھ خاص ہے. یہ تو معدوم میں بھی پایا جاتا ہے. اچھا، اور امتناع وہ بھی ایسا ہی ہے. تو میں یہ الممتنع الموجود، موجود امتناع، یہ امتناع بہی مانا یہ موجود کے ساتھ خاص ہے نہیں. یہ تو معدوم ممتنع میں بھی پایا جاتا ہے. شریک الباری جو ممتنع ہے لیکن معدوم ہے، وہاں یہ عدم نہیں پایا جاتا مطلق العدم. تو یہ موجود کے ساتھ خاص ہے. تو اگر اس کو امور عامہ سے نکالنا ہے تو یہ کر، اگر یہ اصطلاح بن جائے تو یہ پھر امور عامہ میں سے یہ نہیں رہیں گے. لیکن کہتے ہیں میاں یہ اصطلاح بن جائے تو ٹھیک ہے، یہ تو نہیں رہیں گے، لیکن ایک اور خرابی بھی لازم آ جائے گی کہ امکان بھی نہیں رہے گا. یہ عدم اور امتناع بھی نہیں رہیں گے لیکن امکان بھی. کیوں؟ کہ میاں امکان کوئی موجود کے ساتھ خاص ہے، ممکن معدوم نہیں ہوتا. ممکن تو معدوم ہے، ممکن تو معدوم میں بھی پایا جاتا. تو اگر یہ اصطلاح تم نے بنا دی تو ایک طرف تو ان دونوں کو نکال دو گے، لیکن دوسری طرف خرابی یہ لازم آ جائے گی حالانکہ امکان تو بالاجماع امور عامہ میں سے بالاجماع
اگر امکان سے امکان عام لیتے ہو تو تینوں میں پائے جاتے ہیں، امکان خاص لیتے ہو تو دو میں پائے جاتے ہیں، تو بالاجماع امور عامہ میں سے۔ تو یہ ایک خرابی لازم، اگر یہ اصطلاح تم نے بنا دی تو نقصان ہو جائے گا، جو اجماعی چیز ہے امور عامہ میں سے وہ خارج ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ الا ان یثبت سے اس کا جواب دیتے ہیں سوال کا کہ یار امکان کو نہیں نکلنے دیں، امکان کو بچائیں گے کیونکہ وہ بات اجماعی ہے۔ کیسے بچائیں گے؟ کہ میاں ہم یہ اصطلاح بنا لیں گے کہ ان کل ممکن موجود ولو فی الاذہان العالیۃ۔ اب تم کہو گے کہ یہ امکان بھی نکل جائے گا کیونکہ یہ بھی تو مقسم کے ساتھ موجود کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تو معدوم میں پایا جاتا ہے، تو امکان بھی۔ تو کہتے نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کل ممکن موجود ہو، امکان جو ہے وہ عدم معدوم میں نہیں پایا جاتا، کل ممکن موجود ہو۔ اب تم کہو کہ میاں وہ کدھر ہے عنقا ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں یار یہاں تمہاری یہ تھوڑے سے عالم میں نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کا وجود نہیں ہے۔ وہ بڑے بڑے اجناس عالیہ ہیں، عقول عالیہ، وہاں موجود ہے۔ وجود کو عام کر لیں گے، سمجھائیے کہ وجود خارجی ہو، اس کائنات میں ہو یا اجناس عالیہ میں، عقول عالیہ میں، تو تم کہو گے عنقا کدھر ہے؟ ہم کہتے ہیں عقول عالیہ میں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا تم کہو گے یار کدھر ہے وہ جو اس کا انڈا ہے، عنقا کا انڈا، وہ اتنا بڑا انڈا کہ اس کا ایک سرا جو ہے وہ مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اس کا ایک کنارہ جنوب سے لگتا ہے، دوسرا کنارہ شمال سے لگتا ہے۔ کدھر ہے وہ انڈا؟ وہ کہتے ہیں عقول عالیہ میں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ اگر آپ وہ اصطلاح بناتے، امکان کو نکالتے اس طریقے سے، تو ہم یہ اصطلاح بنا لیں گے کہ وجود کو، موجود کو عام کر دیں، موجود کو عام، موجود یہ اس کائنات میں ہو یا عقول عالیہ میں ہو، موجود تو ہے، کل ممکن موجود ہو۔ تو جب کل ممکن موجود ہو گیا تو امکان عدم کے ساتھ جمع ہو گیا؟ نہیں، امکان تو وجود میں آ گیا۔ آج سمجھ میں؟ یہ ہم یہ بنا لیں گے، لیکن یہ جو اصطلاح ہے نا، اس پر ایک اعتراض ہوگا کہ تم یہ کہو کہ یار وہ تو چلو ادھر موجود نہیں ہے تو عقول عالیہ میں، تو کوئی اعتراض کر دے گا کہ میاں کتاب علم کلام کی کر رہے ہو اور متکلمین کے خلاف بات کر رہے ہو۔ متکلمین تو یہ مانتے ہی نہیں، یہ خرافات جو تم کہتے ہو، یہ عقل عالیہ ہے، یہ نفس مجردہ ہے اور یہ عقول عالیہ ہیں۔ یہ عقول اگر وہ مانے تو پھر تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ یہ تو بدلمیوسی حکمت ہے، اور وہ کہتے ہیں متکلمین کہ بھائی یہ اس کا تو معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے ایک عقل اول کو پیدا کیا، بس اب تماشا کر رہا ہے۔ عقل اول نے پھر عقل ثانی اور آسمان تاسع کو پیدا کیا، عقل ثانی نے پھر عقل ثالث اور سمائے ثامن کو پیدا کیا۔ تو میں یہ اس طرح چلتے چلتے آخر میں عقل عاشر پیدا ہو جائے گا، تو عقل عاشر نے پھر یہ باقی کائنات کو پیدا کیا۔ تو یہ عقول اگر وہ مانے تو ان کا تو سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، وہ تو اللہ معطل ہو جاتا ہے۔
تو یہ تو اس بطلمیوسی حکمت میں ہیں اور اس کو تو وہ متکلمین مانتے ہی نہیں۔ تو جب عقول عالیہ کو وہ مانتے ہی نہیں ہے تو تم کیسے کہو گے کہ ان کا عقول عالیہ میں ہے؟ تو کہتے ہیں ہم تو نہیں مانتے عقول عالیہ، تو امکان پھر عدم کے ساتھ جمع ہو گیا۔ تو اگر وہ اصطلاح بناتے ہو تو امکان نکلے گا، لہٰذا وہ اصطلاح ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ایک اجماعی بات جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلو